تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہر مبلغ کو یہ سوال پیش آتا ہے، جب دیوبندی بریلوی کو تبلیغ کرتا ہے تو بریلوی یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے علماء کچھ نہیں پڑے گا. جب اہل حدیث کسی مقلد کو تبلیغ کرتا ہے تو مقلد حنفی ہو، شافعی، حنبلی کوئی بھی ہو، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ اتنے بڑے علماء انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، صحیح بخاری نہیں پڑھی. یہ جواب عام ہے. اگر آپ جب تبلیغ کرنے جائیں گے آپ کو بھی یہ جواب ملے گا. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ علماء کوئی ٹھیکیدار نہیں، علماء اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلے گا حق ہوگا، اور علماء کی حقانیت اور ان کے خلوص کے متعلق کوئی ضمانت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی. جبکہ علماء جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میدان محشر میں جانا ہے اور ان غلط عقائد اور غلط اعمال کی سزا ملے گی، تو پھر وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء حق پر ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے. دوسرے علماء، دوسرے فرقے کے علماء جو ہیں وہ علماء نہیں ہیں، انہوں نے قرآن مجید اور حدیث نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود آپ انہیں ناحق پر سمجھتے ہیں. تو ہم سے یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ ان کو علماء ہوتے ہوئے بھی ناحق پر سمجھتے ہیں تو ہم بھی ان علماء کو باوجود اس کے کہ وہ علماء ہیں ہم سے ناحق پر سمجھتے ہیں. اور بات یہ نہیں ہے علماء معیار حق نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے آپ کے قرآن مجید اور حدیث پڑھی، ہم آپ کو قرآن مجید سنا رہے ہیں، حدیث سناتے ہیں، ان سے کہیے وہ بھی پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی حدیث. ہم سناتے ہیں آپ کو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا. ہم حدیث سناتے ہیں آپ کو تلزم جماعت المسلمین، یشد جماعت المسلمین، جماعت المسلمین نام قرآن صحیح بخاری میں موجود. ہم نے قرآن مجید پیش کر دیا، حدیث پیش کر دی. آپ کہیے اپنے علماء سے جو ہم سے زیادہ عالم ہے کہ آپ بھی کوئی آیت پیش کر دو، ہوا سماکم اہل الحدیث ہوا سماکم اناف، اس قسم کی حدیث کو پیش کرے گا. وہ تو پیش نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ عالم ہے، حق پر ہے، اور ہم پیش کر دیں تو ہم جاہل ہیں، ہم ناحق پر ہیں. حق پر رکھیے، علم پر رکھیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.